یہ 2006 میں ایجاد ہو چکی تھی. پاکستان میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ 3000 اموات خواتین کی جو ہے وہ سروائیکل کینسر سے ہوتی ہیں اور 5000 خواتین جو ہیں باقاعدہ طور پہ اس کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں. مختلف مردوں کے ساتھ جسمانی اور جنسی تعلقات رکھنے والی وہ خواتین، ان میں بھی جو ہے وہ سروائیکل کینسر بہت حد تک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ وائرس ہے. اور اکثر اوقات جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے والی جو خواتین ہیں ان میں سروائیکل کینسر کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، چانسز زیادہ ہوتے ہیں. والدین خاص طور پر اس کو لے کر بڑے ہی پریشان ہیں. یہ بتائیے کہ اصل میں سروائیکل کینسر ہے کیا اور اس کی ویکسینیشن کون سی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ایک خوف و ہراس پاکستان میں جو ہے وہ کینسر کی ویکسینیشن کو لے کر پھیلا ہوا ہے کہ کینسر کی ویکسین آ گئی ہے اور یہ چھوٹی عمر سے بڑی عمر تک کی تمام خواتین کو جو ہے وہ لگے گی. چھوٹی عمر کی بچیوں میں بھی جو ہے اس کو انجیکشن کی صورت میں جو ہے وہ لگایا جائے گا. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں پر یہ ویکسین آلریڈی استعمال ہو رہی ہے اور جہاں پر یہ جو ہے وہ کم سے کم 14 سال سے اور اس سے بڑی عمر کی خواتین کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ ویکسینیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس کا عمل، اس کا پروسیس جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے. مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سروائیکل کینسر جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں زیادہ اس لیے خطرناک اس کو سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک وائرس کے تھرو جو ہے انفیکشن کے تھرو یہ پھیلتا ہے اور یہ خواتین میں رحم کے نچلے حصے میں جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور یہ افیکٹ بھی وہیں پر کرتا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ایک انفیکشن کی صورت اختیار کرتا ہے پہلے اور اس کے بعد جو ہے اس بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یہ خطرناک کینسر بن جاتا ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز، آپ کو کوئی بھی بیماری ہو، وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو، وہ آہستہ آہستہ یہ آپ کے لیے جو ہے زہر قاتل بنتی ہے اور یہ خاموش قاتل بھی اس بیماری کو کہا جاتا ہے. کینسر تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی قسم کا ہو. اس سے پہلے بریسٹ کینسر کے حوالے سے خواتین کی بہت اویئرنیس جو ہے وہ پاکستان میں دی گئی، لیکن سروائیکل کینسر کے حوالے سے اتنی اویئرنیس پاکستان میں نہیں تھی اور اس کی اویئرنیس پاکستان میں نہ ہونے کی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ والدین میں اس وقت تشویش پھیل رہی ہے. تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ آج کا پروگرام کیا ہے کہ HPV جو ویکسین آئی ہے پاکستان میں، WHO نے جو باقاعدہ طور پہ تحقیق اور تصدیق کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھیجی ہے، یہ 2006 میں ایجاد ہو چکی تھی. 2006 میں اور 2007 میں اس کا ایک جو ہے وہ لیٹسٹ جو ہے وہ ٹائپ HPV کا بھی جو ہے وہ آ چکا تھا. اس میں پاکستان میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ 3000 اموات خواتین کی جو ہے وہ سروائیکل کینسر سے ہوتی ہیں اور 5000 خواتین جو ہیں باقاعدہ طور پہ اس کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خاموش قاتل ہے کہ اس کا 20 سال بھی گزر جائے تو یہ کینسر جو ہے وہ اس کی تشخیص 20 سال پہلے بھی ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص سمٹمز ایسے ہوتے نہیں ہیں. تھوڑا بہت جو ہے وہ کوئی سویلنگ یا درد کی صورت ہوتی ہے یا جو ہے وہ ماہواری میں بلیڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات سامنے آتے ہیں یا جو خواتین شادی شدہ ہیں ان کو جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے مخصوص اپنے اوقات کے وقت میں، ہاں جی، اور مخصوص ایام میں بھی. تو اس حوالے سے جو ہے یہ کیونکہ اس کینسر کا تعلق بچہ دانی سے جڑا ہوا ہے اور یہ سروائیکل کینسر جو ہے وہ اس وقت اس سے خواتین کو بچانا ایک بہت بڑا معاملہ ہے پاکستان میں. تو اسی لیے ماہرین نے جو ہے وہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے یہ ویکسین پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی ہے جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے کیونکہ اس کی غفلت اور تشخیص بر وقت نہ ہو تو یہ کینسر پھیلتے پھیلتے بہت عرصے بعد یہ اس کے جو ہے سمٹمس نمایاں ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اسی لیے بہت ساری خواتین جو ہے وہ لاسٹ سٹیج تک پہنچ جاتی ہیں. اچھا، پاکستان میں جیسے وزیر صحت کے حوالے سے آپ نے سندھ میں جو ہے وہ دیکھا کہ وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ BBC کو انٹرویو بھی دیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن مہم کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، پنجاب اور سندھ اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، ان بچیوں میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ جو اس جگہوں سے جو میں بچیاں جو موجود ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ویکسینیشن لگائی جائے گی. ہاں، اور اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں جو DHO ہیں ڈاکٹر راشدہ بطول، انہوں نے بھی BBC کو بتایا کہ پاکستان میں ہر سال اندازاً 5000 خواتین جو ہیں وہ سروائیکل کینسر کا شکار ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ اس کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ بتایا نہیں گیا یا اس کے بارے میں انفارمیشن یا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے تو شاید لوگ اس وجہ سے خوف و ہراس کا شکار ہے کہ ہم اپنی معصوم، یہ تو بڑی عمر کی خواتین یا مختلف مردوں کے ساتھ جسمانی اور جنسی تعلقات رکھنے والی وہ خواتین، ان میں بھی جو ہے وہ سروائیکل کینسر بہت حد تک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ وائرس ہے اور اکثر اوقات جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے والی جو خواتین ہیں ان میں سروائیکل کینسر کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بچیوں کو اس لیے سوال یہ اٹھ رہا ہے پاکستان میں کہ بچیوں کو کیوں لگائیں.
اگر یہ بڑی عمر کی، کیونکہ ماہرین 9 سے 14 برس کی عمر کے درمیان کی جو جی بچی ہیں جی اس کے حوالے سے کہا گیا. اچھا ایک اور بڑی ہے کہ اب اسی جس طرح بھی آپ نے یہ ذکر کری ہے سروائیکل کینسر کے حوالے سے، پاکستان میں کس عمر کی لڑکی یا کہ کن عمر کی جو لڑکیاں جو ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں اگر صرف ہم پاکستان میں دیکھیں تو؟ دیکھیں اس میں 70% خواتین جو ہے وہ ہوتی ہیں اس طرح کی کہ جن میں سروائیکل کینسر کے سبب جو ہے وہ بن سکتے ہیں، کیونکہ انفیکشن جو ہے وجینل انفیکشن جو ہے وہ خواتین میں اکثر اوقات جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتا رہتا ہے، اور یہ اکثر اوقات ان خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جن کے جنسی معاملات کے تعلقات جو ہے وہ مختلف مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ اس چیز کو پرکھنا یا دیکھنا، کیونکہ یہ اکثر اوقات جو ہے وہ میرڈ خواتین میں بھی اور ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین میں بھی جو ہے وہ اس انفیکشن کو ڈائگنوسس دیا گیا ہے. تو یہاں پر WHO کے مطابق اگر اس کو سٹارٹنگ میں ہی ہینڈل کر لیا جائے، کیونکہ 20 سال بعد جا کے اس کی اگر تشخیص ہونی ہے تو 20 سال پہلے ہی اگر کوئی ویکسینیشن جو ہے وہ موجود ہے اور وہ دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ آسٹریلیا دیکھ لیں، برطانیہ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، بھارت، بنگلہ دیش دیکھ لیں. اچھا یہ دیکھیں یہ آسٹریلیا سے، ہاں سروائیکل کینسر تو جو ہے وہ مختلف پوری دنیا میں جو ہے وہ خواتین میں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وائرس ہے اور یہ وائرس دوسرے لوگوں سے، جیسے ہم کہتے ہیں پرسنل ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے انسان کو اپنی، اور پرسنل ہائیجین میں جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے غیر ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ ان سے بھی جو ہے وہ آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنے آپ کو خود سیف رکھنا چاہیے خواتین کو، کیونکہ خواتین جو ہے نا ان کے جو سینسٹیو پارٹس ہیں اس کی اپنی حفاظت کرنا ان کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے جی، اور ذمہ داری بھی ہے. دیکھیں یہ خاموش قاتل ہے یہ وائرس اگر خدا نہ خواستہ لگ جائے عورت کو تو یہ کینسر ہے، اور کینسر جو ہے وہ موت کے آپ کو اسٹیج تک لے جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اچھا اس کی اقسام بھی بہت ساری ہیں. کتنی اقسام ہے اس کی ابھی جو اس میں خطرناک قسم کی جو اقسام ہے، ویسے HPV-6 جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ سٹارٹ ایج ہے ہاں، لیکن 11 اور 18 جو ہے وہ بہت خطرناک اور ڈینجرس ہے، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی تشخیص میں اکثر ماہواری میں جو ہے وہ بلیڈنگ کے معاملات آنا یا کلاٹس یا دوسری صورتحال ہونا، یا جو ہے وہ اگر آپ میاں بیوی جو ہے وہ اپنے ایک پرسنل ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور اس ٹائم میں جو ہے وہ تکلیف کا زیادہ ہونا یا پھر جو ہے وہ بلیڈنگ ہونا، وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو عام نہ سمجھا جائے. اس کا فوری طور پر جو ہے وائرس جو ہے نا وہ اٹیک کر رہا ہے جی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کا اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ کے تھرو جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے کہ اس خاتون میں کہیں یہ اتنا آسان تشخیص نہیں ہے اس کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کا لمبا ہے وہ، اس کے لیے بھی بہت سے بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ایک دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس وجہ سے یہ کوئی ڈرنے یا خوفزدہ ہونے والی بات نہیں ہے، بس آپ اپنا دھیان کریں. اگر آپ کو ٹانگوں کے نیچے جو ہے وہ سوجن محسوس ہوتی ہے اور آپ کو نچلے والے حصے میں خواتین کو جو ہے وہ پین فیل ہوتی ہے یا تکلیف فیل ہوتی ہے تو آپ لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنی پرسنل ڈاکٹر جو آپ کی ہے لیڈی ڈاکٹر، اس کو ضرور بتائیں کہ کیا معاملات ہیں اور اپنا جو ہے وہ اسکریننگ لازمی کروائیں.